لوگوں کو اسلام سے روشناس کرانا، اسلام کی جو بھی برکات ہے ان سے روشناس کروانا، آخرت کی طرف متوجہ کرنا، اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا، یہ کئی سارے کام ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے یہ کام جو ہے وہ بیک وقت سب کیے۔ اب یہ زیادہ آپ یہ کہہ لیں کہ اسپیشلٹیز کا دور آ گیا، اب کوئی گروہ جو ہے، کئی گروہ امت میں پیدا ہوں گے، کوئی گروہ جو ہے وہ اس میں سے کوئی ایک گوشہ سنبھال لے گا، کوئی دوسرا گوشہ سنبھال لے گا، کوئی تیسرا گوشہ سنبھال لے گا، اب وہ سب مل جل کر یہ کام کریں گے۔ لیکن یہ بہرحال طے شدہ بات ہے کہ جب تک دین اس کا کوئی گوشہ پرائرٹی نمبر 1 پر نہیں آئے گا، اس وقت تک مسلمانی کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تو وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، امت مسلمہ بحیثیت مجموعی کہ وہ ایک وحدت ہو اور جو اس سے نکل جائے۔ الجماعت کے حکم میں تو صرف پوری امت مسلمہ آئے گی، باقی جتنی بھی جماعتیں ہوں گی، کوئی جماعت جو ہے وہ صرف فضائل کی تلقین کرنے والی ہوگی، کوئی جو ہوگی وہ نواہی سے روکنے والی ہوگی، کوئی اقامت دین کی جد و جہد کرنے والی ہوگی، کوئی اللہ کی بندگی کی طرف بلانے والی ہوگی، کوئی لوگوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہوگی جماعت۔ یہ مختلف جماعتیں ہوں گی۔ اب ان میں سے کسی جماعت میں جانا نہ اسلام میں جانا ہوگا، نہ ان میں سے کسی جماعت سے نکلنا اسلام سے نکلنا ہوگا کہ کفر میں چلا گیا۔ ہاں، کوئی شخص پوری امت مسلمہ کے نکل کر اسلام کو چھوڑ کر کفر میں چلا جائے گا، وہ کٹ جائے گا۔ باقی یہ سب کیا ہے؟ اسلام کے اندر کی مختلف جماعتیں ہوں گی، مختلف امتیں ہوں گی، ایک دوسرے کے لیے ٹالرنس، ایک دوسرے کے لیے برداشت جو ہے وہ ان کے اندر ہونی چاہیے کہ یہ سب جو ہے وہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ جتنی بھی امتیں پیدا ہوتی ہیں، جتنے بھی گروہ پیدا ہوتے ہیں، وہ خواہ نام لے کر یہ نہ کہیں، واضح طور پر یہ نہ کہیں کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ معصوم تھے یا نبی تھے، لیکن جو نسبتیں وہ ان کی طرف قائم کرتے ہیں اس کا حاصل یہی ہوتا ہے کہ باقی ہر شخص جو ہے وہ غلطی کر سکتا ہے، ہماری جو بھی امیر تھے، جو ہمارے قائد تھے، وہ غلطی نہیں کر سکتے۔ یہی ہوتا ہے ہر جماعت میں، ہر تحریک میں۔ اب سلفی حضرات ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ محدثین نے کوئی غلطی نہیں کی، سب فقہا نے غلطی کی ہے، اور جو فقہا کے ماننے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمارے جو تھے امام صاحب وہ تو تھے بالکل ٹھیک، وہ تو غلطی کر نہیں سکتے تھے، ہاں یہ بالکل یہ جو سلفی لوگ ہیں ان کی بالکل مت ماری ہوئی ہے، ان کی اپسٹوری جو بالکل خالی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی دوسرا جو ہے وہ تبلیغی جماعت کا آدمی زبان سے تو نہیں کہتا، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو ہمارے بزرگ مولانا زکریا صاحب غلطی نہیں کر سکتے، مولانا الیاس صاحب غلطی نہیں کر سکتے، باقی سب لوگ غلط کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جماعت اسلامی کا شخص جو ہے وہ زبان سے نہیں کہتا، لیکن بٹوین دا لائن وہ یہ بات کہتا ہے کہ مولانا مودودی نے جو بات کہہ دی ہے وہ تو 100% درست ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ پھر نبی اور کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بڑے سے بڑا شخص اگر تنظیم اسلامی بھی اگر یہ طرز عمل اختیار کرے گی، یا تنظیم اسلامی کے رفقا بھی یہ طرز عمل اختیار کریں گے، تو اس دن جس دن وہ طرز عمل اختیار کریں گے تو وہ گمراہی کا آغاز ہو جائے گا۔ اور آج بھی اگر ہمارے دلوں میں، ہمارے بعض ساتھیوں کے دلوں میں اگر یہ بات آ رہی ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد جو ہے وہ غلطی نہیں کر سکتے، تو آج ہی اس کی اصلاح کر لیجئے۔ میں نوٹ کروا رہا ہوں آپ کو یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت ختم ہو گئی۔ نبوت ختم ہونے کے معنی کیا ہے؟ کہ معصومیت بھی ختم ہو گئی۔ اب کوئی معصوم نہیں ہے۔ اہل شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ ان کے ائمہ جو ہیں، ان کے 12 امام جو ہیں وہ سب کے سب معصوم ہیں، اللہ کی طرف سے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ ان پرنسپل اہل سنت حضرت ابوبکر صدیق کو بھی معصوم نہیں کہتے، حضرت عمر کو بھی معصوم نہیں کہتے، حضرت عثمان کو بھی معصوم نہیں کہتے، حضرت علی کو بھی معصوم نہیں کہتے۔ لیکن ہمارے بزرگ ہیں، جیسے کوئی بھی اپنے باپ کی کوئی خامی دیکھتا ہے، کوئی کوتاہی دیکھتا ہے، تو بڑی محفل میں بیٹھ کر اپنے باپ کی تعریف کو، جو خامی کو بیان کر کے خوشی محسوس نہیں کرتا۔ لہذا اہل سنت جو ہے اپنے بزرگوں کا خامیوں کا ذکر کر کے اس کو انجوائے نہیں کرتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو وہ معصوم سمجھتے ہیں۔ معصوم ہمارے نزدیک آخری ہستی جو معصوم پیدا ہوئی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کے بعد تمام لوگ جنہوں نے دین کی خدمت کی وہ سب دین کے خادم ہیں۔ ان سے خامی ہوگی، ان سے کوتاہی ہوگی، ان سے کمی رہ جائے گی۔ ہمارا کام کیا ہے کہ جب ہم اپنے کسی بزرگ سے کوئی فیض حاصل کریں تو ہم اپنے اس بزرگ کے لیے سب سے پہلے دعا کریں کہ اللہ میرے اس بزرگ نے جو میرے لیے ذریعہ بنا ہے ایمان کا، جو میرے لیے ذریعہ بنا ہے ہدایت کا، جس نے مجھے قرآن جو ہے وہ متعارف کروایا ہے، تو اللہ اس کی خامیوں سے درگزر فرما، اس کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، اس کو راہ راست پر رکھ، اس کو ہدایت پر رکھ۔ اب یہ وہ کام ہے جو کرنے کے ہیں کہ اگر مجھے یہ قرآن جو ہے یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ذریعے سے ملا ہے تو سب سے پہلا حق جو مجھ پر ڈاکٹر صاحب کا ہے وہ یہ ہے کہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں کہ اللہ ان سے جو کمیاں، وہ بھی انسان ہیں، ان سے کمیاں ہوں گی، ان سے کوتاہیاں ہوں گی، ان سے درگزر فرما۔ یا اللہ انہیں تو نے ہدایت بخشی، انہیں ہدایت پر استقامت عطا فرما۔ اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ بھی ہر شخص کے ساتھ ہے، نفس بھی ہر شخص کے ساتھ ہے،